أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست بیٹھا حاضر بلند درود و سلام السلام علیکم درود و سلام کیا پڑھیا یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کچھ اعمال بیان فرمائے کہ انہوں نے فرمایا علی رات کو سونے لگیا جنت کی قیمت ادا کرتے سو یا رسول اللہ جنت کی قیمت کی چیز بڑی حضور نے فرمایا علی میری ذات پہ 10 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیا کر جنت کی قیمت ادا ہو جائے تمہیں موقع بڑھیا تھا تسی سونے لگا پڑھ دیو جائے مسجد جی بیٹھے ہو ملا تو میں پہلے تو ہنتے بخیلی تے کنجوسی نہ کرو درود نبی پاک سے پڑھ لو السلام علیکم اللہ جل وعلا کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم سرور قوم مقام شب اسرار الدلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار قہر قصد اندر لا تعداد مرتبہ درود اور سلام پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین سامعین معززین علماء اکرام شناخوان مصطفیٰ اور دیگر تمام احباب دوست بزرگ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کے بعد بستی کے تمام گھرام بہن والیاں میریاں ماما بہناں بیٹیاں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام دی بات اللہ رب العزت دی مقدسہ اور بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب بے عیب کتاب اکمل کتاب کامل کتاب مکمل کتاب دے پہلے سپارہ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیا دعاواں میں تو ایک دعا ہے ابراہیم نے تے دعا کی کسی آیت پڑھ سکتے ہیں قرآن سمجھ کے لیکن دعا کر کے نہیں مانگی پڑھ سکتے کیونکہ انہوں زمانہ ہی گزر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا اللہ تعالی نے کچھ شرائط عہد فرمائے تھا کہ اے ابراہیم اس زمین کے اوپر میرا گھر بناؤ کیسا گھر ان طاہرہ بیتی للطائفین ایسا پاکیزہ طیب طاہر گھر ہوگی کہ جڑا وہ طواف کرے انہوں بھی یہ پاک کر دے جڑا وہ اعتکاف کرے انہوں بھی یہ پاک کر دے تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا یہ کائنات کا اصول ہے جب کسی مالک کی مرضی کے مطابق وہ کم مزدور کرتا ہے پھر وہ مزدوری اجرت دیتا ہے پھر یہ بہتا خوش ہو جاتا ہے جو آدھا میں راضی ہو گیا تیری محنت میں وہ تو اپنی مرضی نہ بھی مانگلا انعام اکرام کرے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم کے پہلے ہی راضی تھا لیکن جب کعبہ تعمیر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاک خلیل کچھ انعام مانگ رہا ہے میں نے وعدہ اللہ شریف رہا میری بات کا جو ہم یہ اطاعت کرتے ہیں مزدوری کی محنت کی کچھ انعام مانگ رہا ہے اس مزدوری کے نام تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہم
نبی کو علم کوئی نہیں اور پاگلو ابراہیم کو کنے دسی آئی کیا یہ کتاب کچھ ہم باقی رہی کہ وہ ایتا میں تو ہوئی تیرا نبی آن والا ہے وہ ایتا والی کتاب دا مالک ہوگے گا دنیا ایتا تلاوت کرے گا یتلو علیہم آیاتک یہ علم نبوت ابراہیم علیہ السلام آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ کتاب دا علم جانن والا ہو اس کتاب ہے اثاردہ میں چھپی ہوئی لیکن اس کو مراد یہ نہیں اس کو مراد لوح محفوظ کی کتاب ہے یا اللہ ایسا رسول میں عطا فرما تیرا تیرے لوح محفوظ کے خفیہ علم میں بھی جانن والا ہو ابراہیم یہ دعا کر رہے انہاں چھپے ہوئے علوم دنات جان لو اور رسول عطا فرما حضرت برادر موجود نہیں الحمدللہ کہ میرے دامن دے اندر کی علم کی خیرات گزرا والے شہر بھی حضرت گزرا والے تو تشریف لے آئے ہیں چلو حکم ملا ہے تو میں پہلے بیٹھ گیا لیکن میں مناظر نہیں تھا سمجھتا تو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب و حکمت علم تو واقف ہو گئی تو ایک بات اور بھی اتنا رکھ کرتے ہیں پہلے انبیاء کے سن وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو واقف سن انہوں اللہ نے علم عطا فرمایا تھی کہ ایک نبی اس قسم کا مالک اجے پیچھے کون والا ہے ایک کتاب ہے انبیاء سابقین بشارات سید المرسلین دنیا اہل سنت عظیم شیخ الحدیث جناب علامہ مولانا محمد اشرف علی سیالوی رحمت اللہ علیہ تعالی کی تصنیفات کے اندر شمار ہوئی آپ نے لکھی اس کے اندر سابقین انبیاء کی طرف نبی پاک علیہ السلام کی آمد یا بشارتاں دے جڑیاں خبراں تھا وہ اس دے وچوں نے بیان فرمائی درج کیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے یا اللہ اینا صفات کا مالک نبی کے رسول جڑا اجے بھی باقی ہے وہ میری اولاد کے ضروری ہے جو جگہ ہے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی تو اولاد ابراہیم کے اندر حضرت اسماعیل کی نسل پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا آج اسی میلاد پڑھنے ہیں محفل سجانے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنی جہالت میں ناوقوفی کی وجہ نبی پاک نے خود اپنی آمد کے تذکرے کی ذکر کیا ہے اپنے صحابہ کے درمیان حدیث شریف ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے قریب ہو جاؤ صحابہ قریب قریب آ گئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ سن لو میں دنیا میں کس طرح آیا یا رسول اللہ بیان فرماؤ حضور نے فرمایا میرے باپ و اجداد کے اندر کسی نے نجائز حرکت بدی والی زنا والی نہیں کی تھی نہ ہی کوئی اس کے ذریعے پیدا ہو گیا فرمایا تمام باپ و اجداد حضرت آدم تک جتنی نسب چلتا ہے حضور نے فرمایا سب جائز طریقے نال عقد نکاح کے ذریعے کائنات میں مبعوث ہوئے اور میں اس ذریعے آیا ہوں اور فرمایا سنو میرے صحابہ اللہ تعالی نے اولاد آدم کو دو گروہوں میں تقسیم فرمایا ایک عرب دوسرا عجم حضور نے فرمایا عجم نال عرب کے لوگوں کو اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی اور عرب کے اندر قریش کو اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی اور حضور نے فرمایا قریش کے اندر اللہ تعالی نے منو مبعوث فرمایا تو یہ حضور اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کے سامنے کہ اسی کی کرتے ہیں اصلی ولادت یہی کوئی کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کائنات میں تشریف لے آئے حضور نے جلوہ کری فرمائی اسی کوئی نئی گل نہیں کرتے کہ حضور خود اپنے صحابہ کے سامنے اپنا آنا تشریف لے آنا بیان فرما رہے اور انبیاء اللہ میلاد منانا یہ سنت الہیہ ہے قرآن پڑھ کے دیکھو کتنے انبیاء کی ولادت کے ذکر قرآن کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام انہوں نے میلاد قرآن کا پڑھتا ہے پھر دوسری بات کچھ لوگ ایک بیت مباحثہ کرتے ہیں کہ جی نبی پاک 40 سال کے بعد کیوں کلام کیتا بعد کیوں اعلان نبوت کیتا تو آنے کو پوچھ کے کرنا ہے یہ
نبی کی مرضی ہے، نبی کا اختیار ہے، نبی کی اپنی مرضی، چاہے پیدا ہوندیا اعلان کر دے گیا پر آمدہ، چاہے 40 سال نہیں ہمیں 100 سال بھی گزر جائے تو اس کے بعد اعلان کرے یہ نبی کی مرضی تھے، اور رب تعالیٰ جب چاہے اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو اعلان کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اس حالت میں پیدا ہوئے تھے، لوگوں کی طرح کا موقع مل گیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ آتے، لوگوں نے کیا مریم تیرا نکاح نہیں ہوا، تو کواری سائیں بطول سائیں 10 ایک بچہ کچھو لے آئے ہیں، قرآن کہتے ہیں مریم نے انہوں لوگوں نے آگیا قالت کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور منو نہ پوچھو اے بوڑھے کا تیرا کھیلتا پیا انہوں آن والے کو پوچھو تھا تو کون ہے، انہوں سوچیا کہ عام بچے مختلف بچہ ہو گیا جس طرح ساڑھے لوگ ہیں یہی گمان کرتے ہیں حسین مولا صاحب نبی بھی ایسے طرح کے مولا صاحب ایک انسان ہے، نہیں نبی اور عام لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو دوستو فرمایا قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ پوچھو انہوں آن والے ہوں گے بوڑھے کھیلتا پیا کس طرح آیا ہے، جب وہ قریب آئے لوگ وہ قوم نے بڑے تیز تراج چادر نظام تراج وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کون ہے کتوں ہے، وہ نبی کی شان کو واقف نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا قرآن کرنا ہے، انہوں نے کیا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے ان کتاب عطا فرمائی ہے، نبی پیدا ہو گیا جانتا ہے کہ میں صاحب کتاب نہیں عام نہیں، سچے نبی کی ایک دلیل قرآن میں بیان کرتا ہے، جھوٹے نبوت دعویدار ہیں انہوں نے کوئی حق نہیں سکتے نبی نہ دے، تو ہم لوگ کسے نام کا دعویٰ کر لیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، منوں میرے رب نے کتاب عطا فرمائی ہے اور تہاڈے نال میں نبی بن کے آیا ہوں، یہ نہیں آکھیا کہ بنایا جاواں گا، وجعلنی نبیا کیا متکلم ہے کلام کرنے والے کی طرف ہے، فرمایا میں نبی بن کے آیا ہوں، تو نبی بن کے ہوتا ہے آ کے نہیں بنتا، اسے جو بنایا نہیں بنتا، نبی روز اللہ تو بن کے ہوتا ہے، اور حضور وہ نبی میں تو آدم بھی نہیں سن، کائنات میں کوئی چیز بھی نہیں تھی، حضور خود بھی نبی سن، کیوں مسئلہ کہ جو بندے مولوی اشرف علی خان میں یہی روایت عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیا، کیونکہ مہمان کا حق مارنا یہ زیادتی ہوتی ہے کہ تساں عمل کرایا ہے، میں نہیں سکتا چاہتا کہ حضرت کی موجودگی کے اندر ایک 10-15 منٹ کی میں استعمال کرتا کہ یا انہوں میرا امتحان لائن کی کوشش کی تھی کہ امتحان لینا میرے لیے نہ کریا کرو، 4-5 مولوی سے بلائے کرو، انہوں نے پہلے تقریر کرا لے کرو، بعد سے انہوں چیک کر لیا، آؤ جرا طریقہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بات کر رہا ہوں مولوی اشرف علی خان میں نے نشر الطیب کے ذکر نبی الحبیب کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کی تخلیق کو آدم علیہ السلام نے بنائے جان کو 70,100 سال پہلے حضور کا نور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور نور مصطفیٰ درجہ نبوت دکھائے، حضور اس ویلے بھی نبی سن، یہ تو اس زمین و آسمان بھی سن، میاں محمد اس موضوع کے حدیثوں میں تیری گل لیکن میں زیادہ وقت نہیں دلانا چاہتا ہوں، میاں محمد بخش آرف خری رحمت اللہ علیہ نے ساری حدیثہ کا نچوڑ ایک شعر کے اندر بیان کر چھڑیا کہ نہ آدم سی نہ سی حوا تے نہ سن ایک چمکارے، نور محمد والا کدا بھی دیتا سی چمکارا، جب کچھ بھی نہیں سی حضور تو بھی نور چمکتا سی نور ہے سب۔ تو دوستو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔
محفل میلاد مصطفیٰ. بس میں حضرت صاحب کا استقبال ہی کروانا مقصود سمجھا گا. بلاخر جس ہستی کا سارا انتظار سی میرے مشرق کے حق دے عظیم سکالت اور عظیم علماء میں سے ایک نام ہے جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری راشد اعظم مصطفی صاحب. قبل از میں دو چار اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ورفعنا لک ذکر. آپ بولیے شاہد میری طرف توجہ رکھیں. انشاءاللہ حضرت صاحب میں خطاب شروع کروانے لگا. اگر میری طرف توجہ ہے سبھی کی تو میں نے جب یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سبھی مل کے پڑھیں. ورفعنا بولو ورفعنا لک ذکر. جنہاں کو آتی ہے تو بولتے ضرور پڑھو. یہ جناب والا ڈنڈی نہ پڑھو. ورفعنا لک بولو ورفعنا لک ورفعنا لک. تیری خوشبو میری چادر تیری خوشبو میری چادر تیرے زیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک. ورفعنا لک بولو ورفعنا لک. پھر ریپیٹ کر رہا. تیری خوشبو میری چادر تیرے زیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک. ورفعنا لک ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکر. تیری خوشبو میری چادر تیرے زیور میرا زیور تیرا شیوا میری مسلک تیرا شیوا میرا مسلک. ورفعنا لک ذکر میری منزل تیری آہٹ میرا سگنا تیری چوکھٹ میری منزل تیری آہٹ میرا سگنا تیری چوکھٹ تیرا کاغذ تیرا ساغر تیرا سگنا میرا پنکج میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے باری تیرا باری. ورفعنا لک اچھی بولو ورفعنا لک ورفعنا لک ذکر. میں ہوں قطرہ تو سمندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر. میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر. سکے داتا ہے میرا ناتا سکے داتا ہے میرا ناتا. نا بدی ہو نا قلندر. میں تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے دو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں ہے بے شک. ورفعنا لک ذکرک. میری سوچیں ہیں سوالی میرا لہجہ ہو بلالی. میری سوچیں ہو سوالی میرا لہجہ ہو بلالی. آخری شعر یہ دے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے جدے اندر قالب نہیں نا وہ بولے گا. میری سوچیں ہیں سوالی میرا لہجہ ہو بلالی. نہ ہو مجھ میں کوئی قالب. ورفعنا لک بولو ورفعنا لک. گونج پہلے ورفعنا لک. نہ ہو مجھ میں کوئی قالب. ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکر. یہ تھا ورفعنا لک ذکر کا چھوٹا سا گلدستہ. میں آپ کے سامنے